الحمد لله والصلاة لأهلها فقال الرحمن في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم صراط علي حق وكما قال الحق مع الشرك والعرش مع الحق وكما قال القرآن مع الشرك والعرش مع القرآن. ما شاء الله. بسم الله. سبحان اللہ. چہرہ میں شہدائے کربلا علیہ السلام کی صفات ہے. ماشاءاللہ. اور آپ لوگ تمام سنی شیعہ بھائی خوش قسمت ہیں کہ اپنے نبی کے نواسے کا چہرہ بنانے آئے ہوئے ہیں. یہ کثر مقبول امام بارگاہ میں چہرہ کی مجلس پاک میں پڑھنے کے لیے مالک نے میرے نام کو پسند فرمایا اور سننے کے لیے آپ کے نام کو تحریر فرمایا. سنا ہے آپ نے نام کا شعر آتے ہیں وہی کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی کو سرکار بلاتے ہیں. آج اگر آپ نے میرا ساتھ دیا میرے ساتھ ساتھ چلے تو آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے لیکن عبادت میں دخل مخالف نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال آپ کی طرف سے ہٹے نہ آپ کا خیال دیکھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یعنی دنیا سے الگ تھلگ بات بتا کے جاؤں. بسم اللہ. جو عام طور پر علماء یا ذاکرین یا پڑھنے والوں کا موضوع نہیں ہوتا. تو جو میری طرف ہے نا بسم اللہ. ابتدا کر رہا ہوں اس طرف سے کہ ہر بندے کو ناز ہوتا ہے کس پر؟ سب سے پہلے اپنے والد پر کہ میرے بابا جان ایسے ہیں، نمازی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مجھے پالا، مجھے پڑھایا، میری ضروریات پوری کی، میری خواہشات پوری کی. حلالی بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کی تعریفیں کرتا ہے. بسم اللہ. اس کے بعد وہ اپنے استاد کی صفتیں بیان کرتا ہے. والد کے بعد استاد کی تعریف کرتا ہے. سرکار ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی، قاری بنایا، حافظ بنایا. سکول والے استاد کی تعریف بھی اتنا محنت کرائی. پرائمری میں میں نے فرسٹ پوزیشن لی، مڈل میں نے سکول ٹاپ کیا، میٹرک میں نے وظیفہ لے لیا اور ایم اے تک چلا گیا. میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا. تعریفیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا. اس کے بعد اگر اسے کوئی مخلص دوست مل جائے، میں نے کہا میرا موضوع آج ہٹ کر ہے، میں نے اپنی ساری زندگی میں بھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی. بسم اللہ. جو آج میں کہنا چاہتا ہوں اور نہ میرے ذہن میں یہ موضوع تیار تھا، جیسے مالک خود نازل فرمانے والا ارشاد فرمایا ہے. تو اچھا والد استاد کے بعد اگر اس کی زندگی میں کوئی اچھا اور مخلص دوست مل جائے، اچھا اور مخلص
خلوص والا دوست مل جائے جو اسے سچا اور سچا کھرا اور صاف دوست مل جائے جو اسے برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف لائے، جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہو، جو اس پہ جان قربان کرے تو وہ اس دوست کو بھی یاد کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ میں محمد نواز اور منور سے کہوں گا ادھر آ جائے سامنے، ادھر یہاں سامنے میرے آ جائیں گے، لطف آئے گا۔ اب اس کا ہو جاتا ہے کہیں رشتہ شادی اور سسر صاحب سسرال مل جاتے ہیں اچھے، ٹھیک ہے، نبھانے والے، پیار محبت کرنے والے، داماد کا ساتھ دینے والے، تو وہ دن رات ان کی گن گاتا ہے جیسے مجھے سسرال ملے شاید کسی کو نہیں ملے۔ جی ہے انہیں بیوی دی ہے، ایسی بیوی کسی کو نہیں ملی، ارمانی کسی کو نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ رہے ملنی چاہیے کسی کو نہیں۔ اس طرح درجے بڑھاتے جائیں۔ اب آ جاتا ہے درجہ پیر و مرشد کا، اس کا اب اس نے سوچا کہ دنیا تو میں نے کامیاب کر لی، بدن سکول بھی پڑھ لیا، افسر بھی بن گیا، شادی بھی ہو گئی، آخرت کا بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا۔ مرنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی تو سوچوں۔ پھر اس نے سوچا کہ آخرت کے لیے کیا سوچوں، کیا کروں۔ اس نے کہا وہی قرآن جو قاری صاحب نے مجھے پڑھایا تھا قرآن سے نہ پوچھ لوں۔ ہادی کی نام جو ہے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے نا قرآن، اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک میں نازل ہوا ہے۔ ہر چیز قرآن سے پوچھیں یا مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھیں۔ نعرہ حیدری ماشاءاللہ۔ چکر یہاں سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا ہے، بے شک اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، ہم فرقوں میں اور جماعتوں میں گر گئے ہیں۔ اب اس نے قرآن کھولا، پڑھتے 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 ایک آیت سامنے گزری اور وہ آیت اس کے لیے رہنما بن گئی۔ اس نے راستے کھلے کر دیے، جو چاہتا تھا کہ میری آخرت بن جائے۔ آیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اے بندے اگر تو رحمان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نا تو پھر بے خبر سے نہ پوچھ، باخبر لوگوں سے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جیو بھی میں نے جانا لاہور تو اس سے راستہ پوچھوں گا جو لاہور جانتا ہو، جس نے لاہور کا نام ہی نہیں سنا وہ مجھے لاہور کا راستہ بتائے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بتائے گا نا۔ تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے نا جو مجھے اڈا بھی بتائے بھی فلاں اڈے پہ چلے جاؤ وہاں سے لاہور کی ٹکٹ ملے گی، گاڑی بھی بتائے کہ وہ گاڑی تمہیں توڑ لاہور پہنچائے گی، کرایہ بھی سستا ہوگا، گاڑی بھی اچھی ہوگی، اے سی بھی چلتا ہوگا، ڈرائیور بھی اچھے ہیں، عاملہ بھی اچھا ہے، بوتل بھی پلاتے ہیں اور لاہور داتا بھی پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر اللہ کے بارے میں جاننا ہے، کے بارے میں جاننا ہے، دین کے بارے میں جاننا ہے تو بے خبر لوگوں سے نہ پوچھو بلکہ باخبر لوگوں سے پوچھو۔ اب میں نے کہا یہ تو اور سوال کھڑا ہو گیا، مجھے کیا پتا، ہم لوگوں کو کیا پتا کہ بے خبر کون ہے اور باخبر کون ہے؟ بسم اللہ۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا، میں نے کہا میں نے حال تک یہ موضوع نہیں پڑھا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، اور جب میں اینڈ پہ جاؤں گا بلا کو لطف آئے گا، بیان کیا کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ۔ مجھے کیا پتا بے خبر ہے، بے خبر نہ جاننے والے، باخبر جاننے والے، مجھے کیا پتا۔ تو میں نے کہا جس قرآن نے پہلے مجھے ہدایت دی ہے اسی قرآن سے دوبارہ پوچھتا ہوں، یہی قرآن مجھے بتائے گا۔ تو قرآن نے کہا الراسخون فی العلم، باخبر لوگ وہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے علم میں اور معرفت میں، اللہ نے علم و فضیلت و معرفت میں وہ درجہ عطا کیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں۔ الراسخون فی العلم، جتنا علم وہ جانتے
ہائے ہائے ہائے، کوئی نہیں جانتا، واہ واہ، اب دوسرا، اب تیسرا سوال کھڑا ہو گیا، اب مجھے کیا پتا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ منور صاحب سن رہے ہیں؟ میری کیا بات ہے کہ میں ڈھونڈوں بھی علم میں بڑے کون سے ہیں، کون شان زیادہ رکھتا ہے، تو پھر میں دوبارہ لوٹ کے آیا اس طرف، اسی قرآن کی طرف، بسم اللہ، میں رہتا تھا جو مجھے راستہ حق والا بتا رہا تھا، جو مجھے حق والا راستہ بتا رہا تھا۔ پڑھتے 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 آیت آئی سامنے، آیت پڑھتا گیا، خدا کی قسم میرا دل مدینہ بنتا گیا، واہ واہ، نجف اور کربلا بنتا گیا۔ آیت پڑھی میں نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، اے حبیب یہ اعلان کر دو، اے حبیب اپنی زبان سے یہ فرما دو، ماشاءاللہ، محمد دیا وہ ذاکر کھڑی موٹا نمبر بیٹھو آؤ بادل کیوں کرتے بسم اللہ، اے حبیب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات بتا اے میرے محبوب، اے کائنات کی جند و جان، یہ اعلان کر دیجئے، قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ۔ آپ لوگوں سے نکال نہیں ہے، ماشاءاللہ، میرا موضوع کہہ دو، جن لوگ سوچا بھی استاد بھی ہو گیا، استاد بھی ہو گیا، دوست بھی ہو گیا، سسر بھی ہو گیا، اب کوئی ہادی راہبر پیر مرشد ہو جو اللہ کا راستہ بتائے گا، وہی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، میری طرف سے محبوب اعلان کر دو، جن کو اعلان کر دو جو اللہ کو ڈھونڈنے والے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے طالب ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو سن لو میری طرف سے ایک ہی شرط ہے، فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو پھر میرے محبوب کے در میں جھک جاؤ۔ در دکھایا، کس نے دکھایا؟ اللہ نے۔ کس نے دکھایا؟ اللہ۔ ہم قرآن سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ باخبر ہدایت کا راستہ کون دکھائیں گے؟ باخبر۔ باخبر کون ہے؟ جو راسخون فی العلم ہے۔ راسخون فی العلم کون ہے؟ جو اللہ کو بتائے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا کہ جیسے شاعر نے کہا تھا، اللہ 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 کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کربلا تیری طرف سے شوق سے جانے والے، کربلا تیری طرف سے شوق سے جانے والے، اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے، اب کہاں رکھے ہیں ایمان بچانے والے۔ ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگو، ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے لوگو، فقط 72 ہی تھے بس اسلام بچانے والے۔ نعرہ حیدری، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ آپ چلیں گے ساتھ تو پھر لطف آئے گا۔ اللہ نے راستہ دکھایا کہ میرے طرف پہنچنا ہے، میری محبت قدم کرنا ہے، میرا عاشق بننا ہے، میرا طالب بننا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے، تو محبوب میری طرف سے اعلان کر دے، فاتبعونی، تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ تب تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنا ماتھا میرے محبوب کے در پہ جھکا نہیں دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزہ آئے گا آپ کو، ساری زندگی آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، شاید اللہ کی محبت نہ پا سکے۔ اللہ نے کلیہ بتا دیا، قانون بتا دیا، پیمانہ بتا دیا، جو بھی میرے محبوب کے در پہ جھکتا جائے گا، جو میرے محبوب کی اتباع، اطاعت، پیروی، غلامی کرے گا، جو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنائے گا، انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کو محبوب
اللہ تمہیں محبوب بناتا جائے. اس سے بڑا درجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ دو انعام، محبوب سے محبت کی، اللہ کے محبوب بن گئے. دوسرا انعام، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں لو، جہاد کرو. لیکن آپ اس میں مجھ سمیت کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ نعرہ لگا کے کہہ سکے میں نے جو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری قبول ہو گئی اور میں سیدھا جنت جاؤں گا؟ ہے کوئی؟ کسی کو ناز ہے کہ میں قاری قرآن ہوں، جنت مجھے مل گئی؟ کوئی دعوے دار ہے کوئی؟ اللہ کرم کرنے تو قریب ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی دعویٰ ایسا، ہمارا عمل ایسا نہیں ہے. کبھی کریم ہے قبول کر لے تو ایک سجدہ ہی کافی ہے، نہ کرے قبول تو ساری زندگی کی محنت بھی برباد ہے. انعام قبیلہ میرے محبوب سے محبت کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جب تم اپنا ماتھا میرے محبوب کے در پہ جھکا دو گے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے گناہ معاف کرا دوں گا. اور کیسا یہ ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ اور گناہ بھی معاف ہو جائے. راستہ مل گیا؟ باخبر راسخون فی العلم اور محبوب کا در. میرے ساتھ ساتھ ہیں آپ؟ اب میں آگے جا رہا ہوں. محبوب کا در آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود پاک کی بات ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے مومنو تم بھی اللہ کی اس عبادت میں شامل ہو جاؤ. یہ آیت اور میں آپ کو آگے جانا چاہتا ہوں نا، مزید در دکھانے ہیں نا کس کس در سے ہو کہ ہم نے در مصطفیٰ کا ڈھونڈنا ہے. اٹھا اور اس نے کہا صلی اللہ علی محمد. کیا کہا؟ صلی اللہ علی محمد. آل محمد نہیں کہا، صلی اللہ علی محمد. تو سرکار کو خوش ہوتے کہ آیت اتری اور سب سے پہلے کلیم بخش اس نے درود پڑھا. سرکار اٹھے، چلا اور فرمایا چہرہ پاک پہ سرخی چھائی اور سرکار نے فرمایا اس طرح کا درود نہ اللہ کو قبول ہے نہ مجھ مصطفیٰ کو قبول ہے. صحابہ کہنا آیت اتری حبیب پہ درود پڑھو. ہم نے درود پڑھا، سرکار نے منع کر دیا تو سرکار نے ایک لفظ ادا کیا کہ دم کٹا ہوا. جانا دیکھا ہے جانا اس کی جو دم ہوتی ہے اگر وہ کٹ جائے تو عین لگ جاتا ہے کہ قربانی دی جائے وہ ویسے بھی اچھا خوبصورت دکھائی نہیں دیتا. فرمایا مجھے دم کٹا ہوا درود نہیں چاہیے. صحابہ نے پوچھا پھر کیسا درود پڑھے؟ سرکار نے فرمایا جب بھی مجھ پہ درود پڑھو میری آل پہ درود ضرور پڑھنا. محمد کا در اور اب محمد پاک در دکھا رہے اس کا. میرے ساتھ ہے دلیل آل محمد. سرکار اہل بیت کا در دکھا رہے، آل محمد کا در دکھا رہے، اہل بیت کا در دکھا رہے. اب ہم آگے کہاں؟ قرآن سے پروردگار تک، پروردگار سے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے آل مصطفیٰ تک. آل مصطفیٰ ہر زمانے میں موجود رہی ہے، آج بھی ہے. کچھ روزے ہیں، مزارات ہیں اور کچھ زندہ موجود ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ سنی شیعہ بھائی نماز کے تشہد میں جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. درود کو کوئی منکر چاہے وہ اہل حدیث کیوں نہ ہو، چاہے دیوبندی کیوں نہ ہو، وہابی کیوں نہ ہو، چکرالوی کیوں نہ ہو، بریلوی کیوں نہ ہو، جماعت اسلامی کیوں نہ ہو، دعوت اسلامی کیوں نہ ہو، کسی صوفی جماعت کا ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سعیدی ہو، فریدی ہو، نظامی ہو، حسینی ہو، حیدری ہو، علوی ہو، مصطفی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جس فقہ کا ہو، جب تک اللہ کی نماز
اور ان کی آل پر درود نہیں پڑھے گا نماز قبول نہ مل گیا محمد اور آل محمد کا. اب ہم نے ڈھونڈنا چلا وہ لوگ تو خوش قسمت تھے جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیادہ نصیب ہوئی. وہ دور تو پتہ ہے چلا گیا ٹھیک ہے. وہ لوگ خوش قسمت تھے جنہیں مولا علی کی زیارت ہوئی. خوش قسمت تھے امام حسن پاک کی زیارت کی, امام حسین پاک کی زیارت کی. اب ہے 14ویں صدی. کیا ہے 14ویں صدی. اس 14ویں صدی میں اہل بیت اور آل محمد میں سے کون سا ایسا رہبر ہادی پیشوا پیر و مرشد ڈھونڈے جو سیدھا در مصطفیٰ پہ لے جائے. بسم اللہ. بات سمجھی گئی سمجھیے اور چکر میں چلائے. مثلا میں نے دیا ریاض کو کہ ڈی سی او آفس کام ہے ٹھیک ہے سننے میں بات کو ڈی سی آفس میں تو تب یہ ریاض میرا کام کروائے یا تو اس کا ڈی سی سے رابطہ ہو, ڈی سی سے دوستی ہو, ڈی سی صاحب سے تعلق ہو, یا ڈی سی صاحب کے دفتر کا کوئی ہیڈ کلرک ان کا یار ہو. جب ڈی سی آفس میں انہیں کوئی نہیں جانتا میرا کام کہاں سے ہوگا. میں تو اس کو لے کے جاؤں جس جو ڈی سی کے دفتر میں جائے تو ڈی سی اٹھ کے سلام کرے. بسم اللہ. اس کا عملہ اس کے لیے چائے پانی لائے اور کہ حکم کرے سرکار کیا حکم ہے. تو مجھے بتائیں کہ پوری کائنات میں محمد اور آل محمد سے بھی بڑا خاندان ہے. میں اگلی بات سنے نا کس لیے کہا ملک نے کہا تھا مجھے بہت پیاری بات لگی کہ نبی اور نبی پاک اور ان کی آل اہل بیت کی شان بیان کرتے. اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے. پوری کائنات اللہ کو جھکتی ہے, سجدہ کرتی ہے, رکوع کرتی ہے, بیان کرتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, اللہ اللہ کرتی ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. پوری کائنات اللہ کی بات کرتی ہے اور اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب اور ان کی آل پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہو تو مجھے بتائیں جن ہستیوں پہ اللہ درود پڑھے. نعرہ حیدری حیدری. علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں, علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں تو ایسے لوگ ہمیں ذرا پسند نہیں. علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں, علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں. عجیب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں, عجیب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. یزیدیت کے جراثیم جس کے خون میں ہو اسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں. اے حق پرست اقرار کر ولایت کا, اے حق پرست اقرار کر ولایت کا, ادھورا کلمہ خدا کو تمہارا پسند نہیں. نعرہ حیدری. اب ہم آگے آل محمد کے در پر اور خود دیا ہے اللہ اور رسول نے بھیجا. محبوب نے فرمایا مجھے درود پسند نہیں جب تک میری آل کا ذکر نہ ہو. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں میرے محبوب پر اور ان کی آل پہ درود پڑھو. ہمیں آل محمد کے در پر ٹھیک ہے. اب میں عام پیر و مرشد کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بسم اللہ. سننا میرا موضوع ہے موضوع میں میں آ رہا ہوں. بسم اللہ. زمین تو میں نے ہموار کی ہے لیکن موضوع پہ اب آ رہا ہوں کہ آج کے زمانے کے ہم بھی سید ہیں, گادی نشین ہیں, ہزار اللہ کو مرید ہوں گے میرے, ہزار اللہ کو مرید لوگ اور مشتوں کے ہیں, سیدوں کے ہیں. اور میرا ایک ذہن چاہے کسی کو بات بری لگے یا اچھی لگے حق کہنا چاہیے. جیسے میں نے کہا نا ڈی سی آفس میں مجھے بولے جائے تو ڈی سی کو واقف ہو, جسے چپراسی صدا نہ کرے وہ مجھے کیوں لے جائے, جو خود کھڑا ہو انسان میں مجھے کیوں لے جائے. تو در پکڑنا ہے تو آل محمد کا پکڑنا, مرشد بنانا تو اہل بیت کو بنانا, بیت ہونا تو کسی سید کا ہونا, کیونکہ اولاد جتنی گناہگار ہو ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے. اور امتی جتنا نیک ہوگا بدر منیر صدر سائی امتی کلندر ہوگا, غوث ہو سکتا ہے, ابدال ہو سکتا ہے, بڑی ہے نا ولایت تو خدا نے سب کو دی ہو سکتا ہے, لیکن رہے تو نبی پاک, رہے گا تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے باہر, گھر
گھر کے اندر تو گھر کا بندہ جا سکتا ہے نا. بسم اللہ جیو. نہیں سمجھے میری بات؟ جی مزید کھول دیتا ہوں. ہم ہیں فرض کے 3 بھائی، بڑے بڑے جیون لال سرکار مہاراجی کے سرکار کے نام پہ اللہ والے ہیں. دوسرے بھائی جو ہیں وہ دنیا دار ہیں، ٹھیک ہے. اور چلو میں ہو گیا دینی معاملات میں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کر دیتا ہوں. اچھا ہم 2-3 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے نمازی، تہجد گزار، داعی ہے، تسبیح ہے، اور ایک بھائی ہے ہمارا گناہ گار، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے. میرے ساتھ ساتھ ہے. بسم اللہ. کھول کے بتا رہا ہوں، کھول کے بتا رہا ہوں، کھول کے بتا رہا ہوں، کھول کے بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ مزید وضاحت نہیں کر سکتا. ایک بھائی کیا ہے؟ نیک، حاجی، قاری، عالم، تہجد گزار. ایک بندہ ہے بھائی ہے اس کو گناہ گار، بدکار، سیاہکار. تو جیسے حاجی صاحب گھر میں جائے گی نا ویسے ہی گناہ گار گھر میں جائے گا، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا مقام اپنا ہے، اس کا مقام اپنا ہے. لیکن ماں پردہ نہیں کرے گی، باپ نہیں روکے گا. تمہارے امتی پیر و مرشد راہبر قطب غوث عمدار بن جائے، رہیں گے صحن مصطفیٰ کے بعد آل محمد کا فرد سید بظاہر جتنا گناہ گار بن جائے جائے گا اپنی دادی سیدہ کے پاس، بسم اللہ. جائے گا اپنے نانا مصطفیٰ کے گھر کے اندر، اور اندر جائے گا سفارش وہی کرنا. وہی کرتا. بے شک بے شک. اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا. میں عام پیروں کی بات نہیں کرتا، پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث، کتبوں کے کتب، رہبروں کے رہبر، ہادیوں کے ہادی. میں اس ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. موضوع نہ بھولنا. ہر کوئی اپنے والد کی تعریف کرتا ہے، بسم اللہ. ہر کوئی استاد کی تعریف کرتا ہے، بسم اللہ. ہر کوئی قاری صاحب کی تعریف کرتا ہے، جی. ہر کوئی سسر کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی پیر و مرشد کی تعریف کرتا ہے. آج میں اس کی تعریف کرتا ہوں جو تمام پیروں کو پیر ہے، واہ واہ جو مہر لگائے تو پھر بندہ ولی بنتا ہے. واہ واہ. اور وہ ذات کون ہے؟ حسنین کے بابا. واہ کون ہے؟ حسنین کے بابا. رسول خدا کے ویر، واہ واہ. رسول خدا کی جان، نبی اور علی. واہ واہ. دادائے ان کا بابا سگے بھائی، نسبیں صورتیں، سیرتیں، قولیں، فعلیں، گھریں، دریں، تمام چیزوں میں مشترک ہے. نبوت و ولایت. بسم اللہ جیو جیو. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ جب نسب یہ ہے کہ آپ کے سارے بیٹے آپ کے بیٹے ہیں نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب مزہ آئے گا سننے کا. میں دوہرا دیتا ہوں. والد کی تعریف، استاد کی تعریف، قاری صاحب کی تعریف، سسر کی تعریف، دوست کی تعریف، اور میں کرنا چاہتا ہوں سب پیروں کے پیر کی تعریف. واہ واہ. اور آج آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، آج میں شیشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس پیر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں میں ان کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں، نبی کے فرمان کے مطابق کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر دعویٰ کرتا ہوں لا آدم سے لے کر قیامت تک میرے پیر جناب علی، حضرت علی کے برابر کوئی انسان نہ ہو میں اسے پیر مان لوں. صحیح مسجد آئے. دعا نہ کیجیے گا، دعا تب کیجیے گا جب آپ کو لطف آئے. آپ کی جذبہ کا ذکر کر رہا ہوں. اب میرے ساتھ رہے تاکہ نبی میں کچھ جملے شہدائے کربلا کے چہرے کی بھی کہنے ہیں جن کے کرم کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. کربلا نہ ہوتی تو نہ مسجد ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ قاری ہوتے، نہ اسلام ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ یہ محفل ہوتی. ان محسنوں کو یاد کرنا ہے، ان کے غم میں آنسو بہانے ہیں، اور یہی آنسو ہماری آخرت کا سرمایہ ہے. پوری کائنات سنیے بھائی بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے گا کہ ولایت کس کے طرف سے ملتی ہے؟ مولا علی کی طرف سے. اس میں کوئی شک ہے؟ جب تک تھپا مہر مولا علی نہ لگائے ولایت نہیں مل سکتی.
تو یہ مولا علی ہوئے سارے جہان کے سب سے بڑے پیر و مرشد. ایسے سارے جہان کے سب سے بڑے مرشد. کسی ملک نے کہا تھا اگر مجھ سے پوچھو مولا علی کیا ہے تو میں اتنا کہوں گا مولا علی یہ ہے کہ ان سے بڑا یا پھر مصطفیٰ ہے یا پھر خدا ہے اور کوئی نہیں ہے. ولی متعلق ہے ذات اس کی, ولی متعلق ہے ذات اس کی, ولی کو اس نے ولی دیا ہے. کہ بلا تائید کرنا اسی موضوع پہ. ولی متعلق ہے ذات اس کی, ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب سلسلے ہیں محبتوں کے, جلی کو نور جلی دیا ہے. نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو, نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو, خدا نے مجھ کو بطول دی ہے, خدا کو میں نے علی دیا ہے. نعرہ حیدری, دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے, دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے. الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے. ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض, ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض. مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے. نعرہ حیدری. بسم اللہ. پوری کائنات کا سب سے بڑا پیر و مرشد کون؟ مولا علی. واہ واہ. قطبیت ملی مولا علی کے در سے, غوثیت ملی مولا علی کے در سے, کلندری ملی, عبدالیت ملی, یعنی جس کو جو ملا. ارے چھوڑو اس بات کو, چلو یہ ولایت تو مالک عطا کرنے والے, ساری دنیا کا مطلب اور مقصود ہے جنت. جی تو جنت تو اس کے بچوں کی جاگیر. واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے حدیث آدھی سنی ہوئی ہے, آج مکمل سناتا ہوں. ہر سنی شیعہ عارف جمعہ اور خطبہ پہ, اب جمعہ آنے والا ہے, سننا دور سے اس حدیث کو پڑھتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل اللہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سنی بھی پڑھ رہا ہے خطبے میں, شیعہ بھی پڑھ رہا ہے, دیوبندی پڑھ رہا ہے, اہل حدیث پڑھ رہا ہے, مکمل حدیث ہوئے. فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابوہما افضلہما. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے, اور ان کا جو بابا علی ہے وہ تو ان سے بھی افضل ہے. واہ واہ. اب میرے ساتھ کرے, کیونکہ کتاب اور احادیث اتنی ہے کہ ساری رات گزر جائے مولا علی کے. بلکہ میں کیا کہوں, میرے آقا نبی السلام فرماتے ہیں اے علی, اللہ نے آپ کو ایسے فضائل دیے ہیں, یہ سات آسمان اور یہ ساری زمینیں یہ کاغذ بن جائیں. کیا بن جائے؟ کاغذ بن جائے. سارے سمندروں, دریاؤں, نہروں کا پانی سیاہی بن جائے. ساری کائنات کے اول و آخر درخت قلم بن جائے. میرے فرشتے میرا ذکر چھوڑ کے تیری شان لکھنا شروع کر دے. یہ کاغذ, یہ فرشتے, یہ قلم, یہ سیاہی, یہ زمین و آسمان کے سارے فرق ختم ہو سکتے ہیں. اے علی تیری شان ختم نہیں ہو. سبحان اللہ. نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی, نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی. خدا کے گھر سے بھی ان کو دوا نہیں ملتی. اگر پیے وہ گھول کر قرآن بھی محسن, اگر پیے وہ گھول کر قرآن بھی محسن. مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. ہر کوئی اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے نا, تو ہم سب پیروں کے پیر کون ہیں؟ سب پیروں کے, سب پیروں کے پیر کون ہے؟ مولا کائنات. آئے تھے اس نبی کی حدیثیں سنتے جائیں اور دل کو ٹھنڈا کرتے جائیں, اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے جائیں, اور اپنے ایمان کو مضبوط بناتے جائیں. سرکار نے فرمایا, سب سے پہلے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا. اے علی آپ مجھ سے ہیں, میں آپ سے. اس بات کو آپ سمجھا نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف کہے کسی بندے کو کہ تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اس سے بڑی کچھ ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ خدا کا حبیب کہہ رہا ہے یا علی انت منی وعلی منکا، اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ اب اور کیجئے گا، پھر فرمایا پاک نبی علیہ السلام نے یا علی انت اخی فی الدین والدنیا والآخرہ، اے علی تو ہی میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اس جہان میں بھی۔ بلکہ اس کا پس منظر بیٹا منظر سوچئے گا، ایک لفظ ہے زبیر غور کیجئے گا، مؤخات، کیا لفظ ہے؟ اسلامیات کی کتابوں میں بچوں نے پڑھا ہوگا، معاہدہ مؤخات۔ جب سرکار سکر صاحب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو جو مکہ سے گئے تھے صحابہ انہیں کہتے ہیں مہاجر، کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ اور جو مدینہ والے صحابی تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار مانی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ مکہ سے جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجرین، اور جو مدینہ میں موجود تھے صحابہ وہ انصار۔ ایک دن سرکار کو خیال آیا بھئی یہ سارے میرے ماننے والے ہیں، ان کے درمیان رشتہ جوڑ دوں۔ بیٹا توجہ طرف کے میرے تو نظائر ہے۔ ایک دن رب کے حبیب کو خیال آیا کیوں نہ یہ سارے میرے دیوانے ہیں، میرے تو دیوانے ہیں، ان کا رشتہ جوڑ دوں آپس میں۔ سرکار نے کیا کیا؟ مسجد پاک میں مہاجرین کو اور انصار کو اکٹھے کیا، صحابہ کو بٹھا دیا، مہاجر ادھر انصار ادھر۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا، ایک کا ہاتھ توجہ جاری رہے، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کے کہا تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ دوسرے صحابی کو اٹھایا، اس صحابی کو اٹھایا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، کہا تو اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ ایسے بھائی بناتے گئے، بناتے گئے، بناتے گئے، بناتے گئے۔ آخر میں مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے مولا علی، اب نہ مہاجروں میں سے کوئی صحابی بچا، ہائے ہائے ہائے، نہ انصاریوں میں سے کوئی صحابی بچا۔ مولا علی اٹھے، آقا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار ان کو ان کا بھائی بنایا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا اے علی یہی تو بتانا تھا، یہی تو دکھانا تھا، نہ تیرے جیسا کوئی ہے نہ میرے جیسا کوئی ہے، ہاتھ بڑھا تو میرا بھائی ہے، میں تیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میرا دعویٰ کیا ہے؟ میرے پیر جیسا کوئی پیر دکھاؤ۔ جیسے تھے محمد ویسے صاحب علی ذیشاں، جیسے تھے محمد ویسے صاحب علی ذیشاں، تھے موسیٰ اور ہارون کی طرح دو جسم اور یکجاں۔ وہ گل تھا محمد کریم یہ بلبل حضرت علی، وہ گل تھا یہ بلبل وہ سخنور یہ سخندہ، وہ مطلوب یہ مقصود وہ مؤنث یہ مہرباں، وہ مدینہ ہے تو یہ باب، وہ مرسل ہے یہ ولی ہے، بس فرق مدارج وہ نبی ہے یہ علی ہے۔ ادنا سا میں بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں، ادنا سا میں بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں، تقریر میری قابل تحریر نہیں، اتنی ہی التجا ہے مسلمانوں سے، قوم ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں۔ میرا دعا کیا ہے؟ سب کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی بلد نے کہا تھا ہم سب کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے بعد کیا؟ ہم سب کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے بعد۔ میرا دعویٰ کیا ہے کہ میرے پیر مرشد جیسا، کائنات کے رہبر جیسا، ذکر پاک میں عبادت میں بولنا حرام ہے۔ توجہ کریں، اپنے گناہ کو چھپائیں اللہ رسول کی محفل میں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا، بس اس کا ادب تو ہے ہوئے، اور قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہے، گناہ کو سمجھنا ہے۔ بواز بلند تر صلوات۔ جتنے احباب آئے مولا سب کو سلامت رکھے، آمین۔
चैन सुकून करार इज्जत शान वाला हिस्सा अता फरमाए। चार कदम टुरी आया आहियो, मौला जे ज़िक्र में वेठा आहियो, अल्लाह अल्लाह जे रसूल ऐं उन्हनि जे प्यारनि जो ज़िक्र हले थो। तवज्जो सां ॿुधो, जेको वक़्तु कढी आया हो, थी सघे शायदि मन ख़ुदा जी ज़ात तव्हांजे राज़ी थी पए ऐं थींदी। हीउ ज़िक्र आम ज़िक्र न आहे, हीउ ज़िक्र हुसैन जो ज़िक्र आहे। हुसैन उहो आहे जंहिंजा 1,24,000 पैगंबर बि शुक्रियो अदा करनि था, ऐं जेकॾहिं मौला हुसैन क़ुर्बानी न ॾियनि त कुल अंबियानि जी रिसालत अधूरी रहिजी वञे आहे। जेके नबी जहिड़ियूं हस्तियूं हुसैन जो शुक्रियो अदा करनि थियूं, सो तव्हां असांजी काई औकात न आहे। जे ज़िक्र में वेठा आहियो, ज़िक्र हुसैन ॿुधो ऐं सवाब दारनि हासिल कयो। मौला खे पुरसो ॾियो, साइण तव्हां ते राज़ी रहे। दावा क्या है कि मेरे पीर मुर्शिद कैसा, मौला कायनात कैसा, कोई नहीं है, पूरी कायनात में कोई नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जिनका कलमा पढ़ते हो उनकी हदीसें बयान कर रहा हूं। जो हदीस का मुनकर है, हदीस से काफिर मुर्तद है, काफिर है। जो हबीब अल्लाह के महबूब का फरमान ठुकराए वो मुसलमान नहीं रहता। ठुकराए का सिर्फ शक भी करे तो दीन से खारिज। वाह वाह, बेशक बेशक। अब महफिल सहाबत